الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حاجیوں سے کچھ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں مینا، عرفہ اور مزدلفہ میں نمازوں کو قصر نہ کرنا، یہ بھی ایک غلطی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ آگے جو غلطی ہے وہ کون کون سی ہے، یعنی کہ ایام تشریق کی راتیں مکہ میں گزارنا، یہ بھی غلطی ہے۔ حج اور فدیے کی قربانی اپنے ملک میں کروانا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری ایسی۔ اسی طرح مسجد نبوی میں 40 نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنا، ویسے آپ پڑھیں جتنی مرضی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے نا کوئی خاص۔ اسی طرح قبر رسول کے پاس غیر مسنون اعمال کرنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو باقی ہم دیکھتے ہیں سفر مدینہ اور اس میں جو مسنون اعمال ہیں۔ دیکھیں مدینہ سفر کرنے کی نیت کیا ہو، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو۔ اسی طرح مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے افضل ہے، 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس آنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی چیز کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح اگر ممکن ہو تو ریاض الجنہ میں 2 رکعات نماز ادا کریں، اس کے کوئی خصوصی فضیلت تو نہیں ہے، لیکن اگر ہو سکے تو کیا جائے ریاض الجنہ میں۔ اسی طرح قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر رسول کے سامنے نہایت ادب اور آہستہ آواز میں آپ اور آپ کے صحابین پر درود و سلام بھیجیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابو بکر یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر، یہ آپ سلام پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بقیع قبرستان کی زیارت بھی آپ کریں، وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، جو چیزیں ہیں وہاں پہ جو صحیح ہیں۔ اسی طرح زیارت قبور کی جو دعائیں ہیں وہ اس کا آپ پڑھیں۔ اسی طرح میدان احد میں بھی آپ جا سکتے ہیں، احد کے قبرستان میں۔ اسی طرح مسجد قباء کی زیارت کریں، جو شخص گھر سے باوضو ہو کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے گا عمرے کے برابر ثواب ملے گا، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ تو یہ جو وہاں پہ کرنے والے کام ہیں۔ اسی طرح سفر حج سے واپسی پر دعوت کا اہتمام مسنون ہے۔ اللہ کے نبی کی عادت مبارک تھی کہ جب وہ سفر سے واپس آتے تو شکرانے کے اور خوشی کے طور پر وہ اونٹ یا گائے ذبح کرتے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ اس مقدس سفر کی آغاز میں دعوتیں کھانے کے بجائے واپسی پر، پہلوں کے آغاز کی بجائے واپسی پر دعوت کا اہتمام کریں، یہی سنت رسول ہے، ان کے سفر سے واپسی پر۔ تو سفر حج سے واپسی پر دعوت کا اہتمام یہ مسنون ہے۔ تو باقی آخر میں ہم یہی کہیں گے اختتام مجلس کی جو دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ جو سارے ہم نے مسائل دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے یہ سارا جو سنائے ہیں اس کو اللہ قبول کرے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور دیکھیں آخر میں ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ جو بھی آپ پہ چیزیں، جب بندہ علم سیکھتا ہے نا کسی چیز کا، تو پھر اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جب بندہ علم خود علم سیکھ کے عمل کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ عام بندہ عبادت کرتا ہے صرف، ایک بندہ علم کے ساتھ کرتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے اور سنت کے مطابق کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو اس لیے جو بھی آپ بات کریں، جو بھی آپ پہ فرض ہے اس کا علم بھی سیکھیں۔ نماز فرض ہے، اس کا علم سیکھنا فرض ہے، چیز فرض قرار دیتی ہے بنیادی۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس کا علم بھی فرض ہے۔ حج فرض اگر ہو چکا ہے تو اس کا علم بھی فرض ہے، تاکہ وہ سنت کے مطابق صحیح ہو سکے۔ اسی طرح اگر عمرہ فرض ہے تو عمرے کی عبادت طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے ہم پہ۔ یہ نہیں کہ آپ جاتے ہوئے چند چیزیں سمجھ لیں اور انسان بعض وقت بھول جاتا ہے۔ جتنی جلدی انسان یا جتنی زیادہ چیزیں ایک ہی ٹائم پہ سمجھنا چاہتا ہے، وہ بھولتی بھی اتنی زیادہ ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، اس سے بھلائی کا ارادہ کرے، اس سے دین کی سمجھ دیتا ہے، فقہ دین دیتا ہے۔ تو اس لیے جس کے پاس نہیں ہے تو وہ سمجھ لو خیریت سے محروم ہے، وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے، وہ اپنا خیریت منائے۔ تو اس لیے ہمیں دین کے مسائل سیکھنے چاہیے، جس طرح ہم دنیا کو سیکھتے ہیں، دنیا میں ہم
کرتے ہیں نا، دنیا حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، جس طرح دنیا کو ٹائم دے رہے ہیں ہمیں دین کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ ان ساری جو چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔